نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. صدق الله العظيم. رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه الكرام الكريم وعلى أصحابه وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 تک کا سو چکا ہے. آیت نمبر 214 کا آیت 10 ہے. گزشتہ درس میں اللہ سبحانہ کو نبیوں کے حوالے سے امتوں میں جنت کی بشارت اور جہنم سے ڈرانے کا اعلان کیا. ساتھ ہی ساتھ جو لوگ نبیوں سے اختلاف کرتے ہیں اس اختلاف کی وجہ سرکشی اور بغاوت اور عناد ہوتی ہے. اللہ پاک جسے چاہ لیتا ہے اسے صراط مستقیم پر رکھتا ہے. جس کا شعوری طور پر خلاصہ یہ ہے کہ بندوں کو اللہ کی چاہت کے مطابق زندگی کاٹنی چاہیے. اور اللہ کی چاہت ہے کہ جس قوم میں بھی جو نبی بھیجے گئے خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تاجدار انبیاء ہمارے سامنے ہمارے پاس ہم میں بھیجے گئے. اللہ کی چاہت یہ ہے کہ اس نبی کے ذریعے سے سارے اختلافات کو دور کرو، بغاوتیں، عداوتیں اور جتنی بھی ضلالت اور گمراہی کی چیزیں انہیں ختم کرو. اگر ایسا کرو گے تو صراط مستقیم پر تمہیں رکھوں گا. یہ اللہ کا وعدہ تھا. اللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اللہ جسے چاہ لیتا ہے صراط مستقیم پر رکھتا ہے. اب جو ہے یہ اشرۂ مغفرت ہے. اللہ پاک ہم سب کی مغفرت فرمائے اور جو گزر چکے ہیں ان سب کی درجات کو بلندی عطا فرمائے. جو دن باقی ہیں وہ سب کے لیے اللہ صحت و عافیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ گزارتے ہیں. چونکہ حصول جنت بغیر بخشش کے ہو ہی نہیں سکتا. مغفرت ہوگی تب تو جنت ملے گی. اسی کی طرف اللہ سبحانہ کو اس آیت کریمہ میں اشارہ فرما رہا ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم اس گمان میں ہو، کیا تم اس گھمنڈ میں ہو، کیا تم یہ سوچے ہوئے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، جنت میں داخل ہو جاؤ گے. وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور تمہیں وہ عذاب نہیں آئے گا جو تم سے پہلے لوگوں پر آیا. گزشتہ امتوں اور گزشتہ لوگوں پر جو عذاب آیا کیا تم پر وہ عذاب نہیں آئے گا؟ اور گزشتہ امتوں پر عذاب آنے کی صرف وجہ نبیوں کو ستانا. قوم لوط کو دیکھیے، لوط علیہ السلام کو ستایا، قوم نے نہیں مانا، نیچے کی زمین کو اوپر کر دیا اور اوپر سے پھٹک دیا اللہ. شعیب کو دیکھیے، ہود کو دیکھیے، صالح کو دیکھیے، جتنی بھی قومیں، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، یہ سب کو دیکھیے
ایسے عذاب اور عذاب کے آنے کی صرف وجہ ہے نبی کو نہ فالو کرنا، نبی کو فالو کرنا۔ وعد کر رہا ہے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے حوالے سے کہ لوگوں کہ جب عام نبی کو بھیجا اور ان کو امت نے نہیں مانا تو میں نے عذاب ایسا دیا کہ ان کے نصف و نابود، اقبال کی زبان میں داستان تک بھی نہ ہوگی، داستان ان کی داستان تک بھی موجود نہیں ہے، نسلیں تباہ کر دی میں نے۔ ایک عام نبی کا انکار کیا اس نے، یہ تو تاجدار انبیاء ہے، افضل الانبیاء والمرسلین ہے، ان کا انکار کرو گے کیا ہوگا تمہارے ساتھ؟ اس لیے اس گھمنڈ میں نہ رہو کہ تمہاری دولت، تمہاری جاہ و سربت اور سیادت اور بڑی بڑی بلڈنگوں پر اترانا یہ تمہیں جہنم سے بچا لے گا، اس پر مت گھمنڈ کرو۔ اب حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے بغیر اتباع رسول کے، بغیر رسول پاک کو فالو کیے ہوئے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، اور تم سے پہلی امتوں پر جو عذاب آیا وہ عذاب تمہیں نہیں آئے گا۔ سنو، مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ، انہیں مشقتوں نے چھوا، وَالضَّرَّاءُ، تکلیفوں نے چھوا، وَزُلْزِلُوا، اور انہیں زلزلہ دیا گیا۔ گزشتہ سال کا نیپال کا معاملہ آپ کو یاد ہوگا، سبوں نے دیکھا کہ وہ آنکھیں ہیں، شعور ہے، جو تھوڑی سی رشوت گزرتے کیا حال ہو۔ اس سے پہلے سال نیپال میں سونامی لہریں نے، سری لنکا میں سونامی لہروں نے کیا کیا، ابھی آپ آندھرا پردیش کی سرزمین میں ایک سال پہلے دیکھیں کہ اب تباہی۔ یہ کیا ہے؟ حکومتوں اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو اس کو دفاع کر کے بتاؤ، نہیں، یہ خدا کا عذاب ہے اور خدا کے عذاب کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اگر اس کے عذاب سے بچنا ہے تو قدم مصطفیٰ میں آ جاؤ، بچ جاؤ، نبی کی غلامی اختیار کر لو، بچ جاؤ، رسول پاک کو فالو کر لو، بچ جاؤ۔ تو ایک ہی ذریعہ ہے جو صرف عذاب سے بچا سکتا ہے۔ چنانچہ اس کی تاریخ میں قرآن پاک سورہ انفال کے آیت نمبر 33 میں آپ دیکھیں اللہ سبحانہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ اے حبیب مکرم آپ موجود رہیں اور ہم عذاب دے دیں لوگوں کو۔ یہ اللہ کا وعدہ فرمایا کہ امت محمدیہ جب تک مصطفیٰ کے ترانے گاتے رہے گی، ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں رکھے گی، اللہ پاک عذاب نہیں کرے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عذاب سے بچنے کا ذریعہ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے، ان کو فالو کرنا ہے۔ قرآن پاک نے واضح کر دیا، اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ہم نے دیگر قوم کو تکلیفیں دی، مشقتیں دی، زلزلے دیے، اور ایسا کہ نبی نے دیکھ کر کے کہا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، رسول بول پڑے اور رسول کے ماننے والے بول پڑے، ارے یہ عذاب کب ختم ہوگا؟ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تاکہ ابھی تک ہم لوگ تو مطلب سوشل میڈیا میں دیکھیں نیپال کا معاملہ تو ابھی تک حیرت ہوتی ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں گر گئی، کیا تباہی مچی ہے۔ قرآن پاک پڑھیے آپ 12 نمبر 30 کو، اِذَا السَّمَاءُ انفطرت، اِذَا السَّمَاءُ انشقت، اِذَا الجِّبَالُ سُيِّرَتْ، اِذَا الْأَرْضُ سُطِحَتْ۔ ارے باپ رے باپ، کہ آسمان ریزہ ریزہ بہار دھول کی طرح۔ تو جب وہ بلڈنگ گر رہی تھی تو اس کے جو دھول اڑ رہے تھے، قرآن کی تصدیق نظر آ رہی ہے، قرآن کی تصدیق نظر آ رہی ہے کہ رب نے بہت پہلے ہی معلوم کر دیا ہے کہ اگر جینا ہے تو نبی کے حوالے سے جیو، ورنہ بڑی بڑی بلڈنگوں کو ریز کر دوں گا۔ اور دیکھا کر دیا گیا، کر دیا گیا۔ اس لیے خبردار، اجتماعی جرائم کو اللہ پاک تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ گھر میں 10 لوگ موجود ہیں، اگر ایک گناہ کر رہے ہیں تو 9 کی وجہ سے وہ بخشے جائیں گے، بچیں گے، لیکن اگر 9 لوگ کریں گے تو ایک اچھا بھی ہے تو اس 9 لوگوں کی وجہ سے ایک کو بھی پیس دے گا۔ ہم نہیں کہہ رہے کہ نیپال میں سب غلط تھے، لیکن اجتماعیت اور کثرت غلط کی تھی، اس لیے اللہ نے عذاب ڈال دیا۔
یاد رکھے گا. اس زبان میں بولتے نا گیہوں کے ساتھ جاؤ بھی پیسا جاتا. کوئی مطلب سب جنے غلط نہیں ہوتے, اس میں اچھے بھی ہوتے ہیں, لیکن اکثریت غلطوں کی ہوتی ہے. مرنے والی کو نہیں دیکھے آپ چڈیاں پہن کر کے وہاں گئی تھی گھومنے کے لیے, وہاں گھومنے کے لیے انجوائے کرنے کے لیے, اگر اللہ تعالیٰ نے عذاب ڈالا تو کوئی کام نہیں آیا. اس لیے خبردار, صحیح خوشی یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی اتباع کرو, دین میں بھی خوشیاں, دنیا میں بھی خوشیاں, دین دنیا دونوں میں خوشیاں ملتی. تو رسول کہہ پڑے تھے اے اللہ کب مدد نازل کرے گا؟ تو رسول کو کہا جاتا تھا کہ جو تمہارے ماننے والے ہیں, تم اور تمہارے ماننے والے اس وادی سے نکل جاؤ, ہم اس وادی پر عذاب ڈالنے والے ہیں. چنانچہ آپ دیکھیے حضرت لوط علیہ السلام کو یہی کہا تھا نا, تم بھی نکلو اور تمہارے قوم بھی نکلے, اور بیوی کو نہیں نکالنا کیونکہ بیوی کو بھی عذاب آنے والا ہے, وہ بھی تمہاری بلیو کرنے والی نہیں ہے, تمہاری فالوور نہیں ہے. آپ بتائیے اللہ تعالیٰ نے جب نبی نے کہا کب آئے گا, تو نبی کو اور ان کے ماننے والوں کو مدد. نوح علیہ السلام کو کہا اے نوح کشتی بنایا تم نے, ہاں, خود بھی اور اپنے ماننے والوں کو اس پر بیٹھنے کے لیے بولو کیونکہ ہم عذاب ڈالنے والے ہیں, ہم عذاب ڈالنے والے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ نبی نے کہا اور مدد نہ ہوئی, لیکن ساتھ ساتھ عذاب طے ہو چکا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اپنے محبوب بندے کی گستاخی برداشت نہیں. چنانچہ نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا کنعان, جب باپ نے کہا بیٹا کشتی رب نے کہا ہے بنانے کے لیے, اس کی تو کوئی ایگزامپل, کوئی فارمولا, کوئی مثال موجود نہیں تھی, میں کیسے بناتا؟ بندہ تو وہی بناتا ہے جس کا ایگزامپل موجود ہو, مثال موجود ہو, لیکن میں رب کی وجہ سے بنایا ہوں. رب نے کہا تھا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا, کہ کشتی بنائے نوح میرے سامنے, ہم وحی کرتے ہیں کون سا پرزہ کہاں ڈالنا ہے, ہم تجھے بتاتے ہیں, تو بنا ڈال. چنانچہ وہ بنانا شروع کی, یَصْنَعُ الْفُلْكَ, وہ بنائے, اور بنانے کے بعد جب بن گئے تو اللہ سے کہا بن گیا مولا, تو اللہ پاک نے کہا کہ ارکب بسم اللہ مجریہا ومرساہا, اللہ کا نام لے کر تو بھی چل, اور تیرے جتنے بھی ماننے والے ہیں وہ سب کو بول, اور ساتھ ساتھ بیٹے کو بھی بول. بیٹے کو بھی کہا یا بنیا ارکب معنا, آجا ہمارے ساتھ, آجا ہمارے ساتھ سوار ہو جا, ولا تکن مع الکافرین, اور میرے انکار کرنے والوں کے ساتھ مت ہو. تو بیٹے نے کہا سآوی الی جبل, یہ پہاڑ دیکھ رہے ہو ابو جان, بڑے بڑے پہاڑ ہیں, یہ تیری کشتی کیا ہے, یہ پتھر مارے گے تو کشتی ٹوٹ جائے گی. اس طرح سے سآوی الی جبل, ہم آج پہاڑ کی پناہ لے لیں گے, یعصمنی من الماء, اور آپ طوفان اور پانی کی دھمکی دے رہے ہیں, پانی سے ہمیں یہ پہاڑ بچا لے گا. نوح کہتے ہیں قال لا عاصم اليوم, تو خود جانتا ہے تیرا باپ تجھ سے کیوں جھوٹ بولے گا, جھوٹ بولنا ہوتا تجھے پیدا ہی نہیں کرتا, تیرا باپ بول رہا ہے, اور نبی اللہ کی مشیت اور وحی سے بول رہا ہے. لا عاصم اليوم من امر اللہ, اللہ کے عذاب سے آج کوئی چیز نہیں بچا سکتی الا من رحم, لیکن جن جن لوگوں نے مجھے فالو کیا ہے وہ میرے ساتھ ہیں, وہ سب پر اللہ رحم فرمائے گا. وحال بینہم الموت, اب حضرت نوح اور بیٹے کے درمیان اچانک موت آ گئی, حائل ہو گئی موت ان دونوں کے درمیان. فکان من المغرقین, اور وہ ڈوبتوں میں سے. اس وقت بھی محبت پیدری اور باپ کی محبت اور ممتا نے رب العالمین سے کہا یا رب ان ابنی من اہلی. آج بھی آپ ماں باپ کو مجبور نہ کرنا اولادو, تمہارے ماں باپ تمہارا برا نہیں چاہتے, کبھی نہیں چاہتے برا, ڈانٹ دیتے ہیں, پھٹکار دیتے ہیں, پھر بھی کھانے کے لیے بلاتے ہیں. وہ برا چاہیں گے تو کیوں ہے. تو خدا کی قسم غور کیجئے, ان ابنی, حضرت نوح کہتے ہیں مولا یہ میرا بیٹا ہے, میرا, یہی بتانا یہ چاہ رہے تھے میں تو نبی ہوں, میرا بیٹا ہے میرا. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ, اور تیرا وعدہ سچا ہے کہ تو مجھے رسوا نہیں کرے گا. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ, لیکن تیرے فیصلے پر بھی مجھے کمانڈ ہے, تو جو فیصلہ کرے گا وہ صحیح کرے گا. تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا پاک نمبر 12 قال یا نوح انه ليس من اهلك, نوح بیٹا صرف اسے نہیں بولتے جس کو تم پیدا کر دو, بیٹا اسے بولتے ہیں جو باپ کو فالو بھی کرے. انه ليس
من اہلی، وہ تیرے بیٹے بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا ہے، انہ عمل غیر صالح، وہ اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے، اس نے تیری بات کو نہیں، رب کے نبی کی بات کو انکار ہے، انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اس لیے مجھ سے وہ چیز مت پوچھ جس کا تجھے علم نہیں ہے، انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ تم کہیں جاہلوں میں سے نہ ہو جانا، تم تو نبیوں میں سے ہو۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی لاکونن من الخاسرین، اکن من الخاسرین۔ حضرت نوح کہہ پڑے اے اللہ تیرا احسان فضل ہے کہ تو نے ہم پر خاص رحم فرمایا اور ہم اب نہیں مانگیں گے، اگر تیرا فیصلہ ہے کہ وہ میرے بیٹے بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا ہے تو ٹھیک ہے۔ کہنا یہ ہے کہ نبی کو اپنوں نے بھی اگر انکار کیا ہے، سگا رشتے دار نے انکار کیا ہے، تو رب العالمین معاف نہیں کیا۔ آپ ہم سب تو پہلے ہی سے اپنے نہیں، پہلے ہی سے اپنے نہیں ہو، تو اب آپ سوچ سکتے ہیں سوائے فالو کرنے اور سوائے بلیو کرنے کے ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں، اور یہ مجبوری نہیں ہے، یہ جنت ہے، یہ بابات ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کیا تم جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے؟ مطلب یہ بابات کی لالچ دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، خوشیوں کی لالچ دے رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ دعا ہے اللہ پاک اس مغفرت کے عشرے میں یہ تصور عطا فرمائے۔ الا ان نصر اللہ قریب، سنیے جب نبی بول دیتا ہے مولا مدد نازل کر، رب العالمین مدد قریب کر دیتا ہے۔ الا ان نصر اللہ قریب، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، کبھی جمعہ میں نے درس دے رہا تھا، ایک بات یاد رکھیے، قرآن پاک میں نیڈ آف دی اوپر، وقت کی ضرورت، یہ سب سے بڑا معجزہ ہے قرآن پاک کا کہ یہ وقت کی ضرورت کو پوری کرتا ہے۔ یہ کانسٹیٹیوشن وہ ہے جس کو بولتے ہیں ہر چیز کا حل اس کے اندر موجود ہے، ہر چیز کا حل۔ اب آپ یہاں پر غور کیجیے، میں مغفرت کا عشرہ بار بار بول رہا ہوں، اب آپ کوئی کھڑے ہو کر کے پوچھیں قرآن میں کہاں ہے مغفرت کا عشرہ، تو یہ تو ایک دم سرپھیرا دماغ ہوگا۔ لاجک بھی تو کوئی چیز ہے، قرآن پاک میں دنیا کا کون ایسا علم ہے کہ اس کے اندر موجود ہے؟ ہر علم تبیانا لکل شیء، ہر چیز کی وضاحت ہے۔ ایک باری سر پھرے آ کر کے ہمارے سے بولنے لگے، وہ جو آپ بولے غوث پاک کا نام کہاں ہے قرآن میں؟ غوث پاک کا نام میں نے کہا یار تم کو روزہ تو نہیں لگ گیا ہے؟ اور افسوس ہوا مجھ کو، آج ذرا غور کیجیے ابھی جملہ کیا کہا میں نے، جب نبی کہتا ہے تو اللہ مدد نازل کر دیتا ہے، یہ جملہ کیا ہے وجہ؟ اس پر ہم لاجک تو دوڑا سکتے ہیں، صحیح سائنس دوڑا سکتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ نبی بولے تو قبول ہو جائے؟ نبی بھی تو عبداللہ ہوتے ہیں، آپ بھی عبداللہ ہیں، تو وہ بولے قبول ہو جائے، آپ بولے قبول نہ ہو، وجہ کیا ہے؟ وجہ تلاشنی ہوگی نا، وجہ ہے اس کی محبوبیت، نبی کی محبوبیت، نبی کی مقبولیت، نبی کا مقام قرب۔ تو جو اللہ کا قریب بندہ ہوگا، شکلیں بدل سکتی ہیں، رسول کی شکل ہوگی، نبی کی شکل ہوگی، لیکن مقبولیت کا راستہ وہ نہیں ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ اب نبی نہیں آئے گا، کوئی غوث جنم لے گا، کوئی قطب جنم لے گا، کوئی ولی جنم لے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا محبوب بندہ جو بھی ہوگا وہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوگی۔ صحیح ہے؟ اب اس کو اور ایک لاجک آسان کر دو، ایک ماں باپ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں تین ایسی دعائیں ہیں جو دعائیں رد نہیں کی جاتی، لا شک فیہن، ان تینوں دعاؤں میں شک نہیں ہے۔ پہلی دعا مظلوم کی دعا، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور ماں باپ کی دعا۔ آپ رسول پاک نے تو سیمپل اللہ کو فرمایا، لیکن اگر آپ گھر سے 92 کلومیٹر سفر کر چلے جائیں تو ہم اگر آپ کو کہیں آپ دعا کیجیے تو آپ پوچھیں گے کون سی کتاب میں مجھ سے دعا کرانا؟ یہ لاجک جو ہے انسان کا لاجک صحیح ہے۔ اب بول دیتے ہیں ارے قرآن کو مت دیکھو، قرآن میں دیکھو، قرآن کو دیکھو گے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ کفاران عرب قرآن کو دیکھے تھے لیکن قبول نہیں کیے، صحابہ کرام قرآن میں دیکھے قبول کر لیے۔ صحیح ہے؟ تو قرآن کو دیکھنے سے قبول نہیں، نبی کو نہیں دیکھا کافروں نے، ابو جہل کہاں رہتا تھا؟ عرب ہی میں تو رہتا تھا، دیکھا دو ہاتھ دیکھا، دو پاؤں دیکھا، ایک چہرہ دیکھا، اپنے سر کا سمجھ گیا، سر گیا، ہو گیا۔ لیکن صحابہ کرام نے نبی کے اندر دیکھا، اس کو قبول کر لیا۔ تو کہنا یہ ہے کہ غوث قطب ابدال یہ سب
کے قدم بھی میرا رب نے رکھا ہے. اب وہ کہے میری ماں کا کہاں تذکرہ ہے کہ میں اپنی ماں کا چوموں؟ نہیں، ماں کا چوم، اپنی ماں کا نہیں، ماں کا چوم. اب تو خود فیصلہ کر کے ماں کو دے دے. صحیح ہے؟ کہنا یہ ہے کہ ذرا سی لاجک اور صحیح کامن سائنس دیکھو آپ تو قرآن پاک میں وقت کی واقعی ضرورت پوشیدہ ہے. تکلیف نہیں ہونا چاہیے. قرآن کہتا ہے کہ جب نبی اور ان کے غلاموں نے کہہ دیا متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، تو رب کہتا ہے یارا ان نصر اللہ قریب، مدد چاہتے ہو اللہ کی مدد بہت قریب ہے. آگے فرماتا ہے یسألونک ماذا ينفقون. حبیب مکرم لوگ آپ سے پوچھ اچھا یہاں پر اور ایک بات دیکھیے. قرآن پاک شروع درس میں اگر آپ حاضر ہوئے ہوں گے تو قرآن پاک میں نے کہا تھا 80 کوالٹی ہے قرآن پاک. کوالٹی کا 80 کوالٹی، یعنی اس کے اندر کچھ الفاظ ایسے ہیں جسے بولتے ہیں حقیقت، کسی کو بولتے ہیں مجاز، کسی کو بولتے ہیں مشترک، کسی کو بولتے ہیں محبت، کسی کو بولتے ہیں ظاہر، کسی کو بولتے ہیں نص، کسی کو بولتے ہیں مفسر، کسی کو بولتے ہیں محکم، کسی کو بولتے ہیں متشابہ. یہ جملہ ہی بول رہا ہوں سر درد کر رہا ہوں. صحیح ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ گرامر ہے. گرامر کے ارے دنیا کا علم آپ نہیں بول پاؤ. صحیح ہے؟ انگلش کا گرامر نہ جانے ناؤن کیا ہے، پروناؤن کیا ہے، ایڈجیکٹو کیا ہے، ورب کیا ہے، ایڈورب کیا ہے، تو آپ بول پاؤ گے انگلش؟ نہیں بول پاؤ. تو اس لیے قرآن پاک بھی تو گرامر رکھتا ہے اپنے اندر. تو قرآن پاک میں کون سی آیت محکم ہے، کون سی آیت متشابہ ہے، کون سی آیت سے مسئلہ نکلا، کون سی آیت ریجیکٹ کیا اللہ نے، کس آیت سے عظمت ثابت، کس آیت سے محکم ثابت ہے، کس آیت سے رکعت تراویح ثابت ہے، کس آیت سے ثابت نہیں ہے. یہ ساری چیزوں کا علم ہونا نا جسے بولتے ہیں علم ناسخ اور علم منسوخ، یہ ہونا ضروری ہے. تو اگر کوئی یہ بولے کہاں ہے قرآن میں، ارے کہاں ہے قرآن میں، یہ وہی بول سکتا ہے جس کے پاس قرآن کا پورا گرامر ہو. حضرت علی ہے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے باب العلم ہے. راستے سے گزر رہے ہیں، ایک جمبھرا کو دیکھا، ایسے ہی مجمع کو دیکھا، دیکھتے ہی کہا کون ہے، کہا ایک عالم صاحب قرآن کا درس دے رہے ہیں. تو علی نے کہا ان سے جا کر پوچھو کہ قرآن پاک کا علم ناسخ اور منسوخ ہے اس کے پاس، یعنی 6666 آیتوں میں کون سی آیت سے مسئلہ نکلتا اور کون سی آیت کو اللہ نے منسوخ کر دیا ہے، اس کا علم ہے اس کے پاس. تو جا کر کے جب پوچھا تو اس عالم نے کہا نہیں ہے اس کا علم. تو انہوں نے فرمایا کہ تم خود بھی گمراہ ہو اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سڈنلی کوئی بات یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے نہیں بولنا چاہیے. پورا جب علم ہو اس کے بارے میں تب جا کر کے بولنا چاہیے، اور پھر جب علم ہوگا تو بولے گا نہیں، عمل کرے گا. کہنا یہ ہے کہ آپ ذرا غور کیجئے کہ اسی آیت میں ابھی ایک اہم بات بولنے جا رہا ہوں. یہ ہے کہ ایک آیت آ رہی ہے آیت نمبر 215 جس میں 15 فرسٹ جو چیپٹر ہے اس آیت کریمہ کا جو فرسٹ حصہ ہے اس کو محکم بولتے ہیں، یعنی اس سے مسئلہ نکلتا، اور اسی کا سیکنڈ چیپٹر جو ہے اس سے مسئلہ نہیں نکلتا، اس کو اللہ نے اٹھا لیا. اب کیسے ابھی دیکھیے. یسألونک ماذا ينفقون، اے حبیب مکرم لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں اللہ کی راہ میں، کیا خرچ کریں اللہ کی راہ میں. قل آپ فرما دیجئے ما انفقتم من خیر، جو بھی بھلائی خرچ کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے فلیل والدین، سب سے پہلے والدین پر خرچ کرو. اب یہاں پر غور کیجیے، کیا آپ والدین کو زکات دے سکتے ہیں؟ کیا اولاد ماں باپ کو زکات دے سکتی ہے؟ نہیں. لیکن قرآن نے تو کہا ہے کہ سب سے پہلے ماں باپ کو دیکھو، والدین کو دیکھو. کہنا پڑے گا کہ ابتدائے اسلام میں یہ حکم تھا ماں باپ کی عظمتوں کے حوالے سے کہ ماں باپ اگر غریب ہو گئے تو چھوڑ دیا جاتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے عظمت اور ان کے بہار کو بحال کرنے کے لیے اولاد کو یہ آرڈر کر دیا کہ ماں باپ کو سب سے پہلے دیکھو. لیکن جب دیکھا کہ نہیں، اب ماں باپ کی قدر کرنا، ان کی خدمت کرنا اولاد اپنی سعادت سمجھ رہے ہیں، تب حکم دے دیا اب ماں باپ کو زکات مت دیا. دیکھا تو ایک ہی آیت ہے جس کا فرسٹ راؤنڈ بھی ہے اور سیکنڈ راؤنڈ بھی ہے. دیکھیے اور یہ علم اگر نہیں ہے آپ کو تو ترجمہ دیکھیں گے تو ایسے ہی پھسل جائیں. ایک بیٹا ترجمہ دیکھ لیتا ہے اور جا کر کہتا ہے 1,18,000 زکات نکالتا ہے، تم کیوں چلا رہی ہے یہ زکات ہے. اب اگر کوئی اولاد ماں باپ کو زکات کا مسئلہ دیتا ہے، بولتا ہے، تو وہ اولاد نہ یہ کہ ماں باپ کا نافرمان ہے بلکہ خدا کا بھی نافرمان ہے. تو اب ماں باپ کو کیا کرنا؟ ان کی خدمت کرنا.
ان کی خدمت کرنا. کیوں؟ انت ومالک لابیک، رسول نے فرما دیا کہ تو اور تیرا مال یہ دونوں بھی تمہارے باپ ماں کا ہے. جب تو ہی ماں باپ کا ہے تو تیرا مال کہاں سے؟ ایک اور بات سنیے، آپ بیٹے ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے ماں باپ کو شریعت یہ اختیار دیتی ہے کہ آپ کی جائیداد کو بلا اجازت کے یوز کریں. لیکن آپ بیٹے ہیں، اگر آپ ماں باپ کی جائیداد کو یوز کرنا ہے تو ماں باپ کی اجازت لینی پڑے گی. وقار دیکھ رہے ہیں ماں باپ کا، عظمت دیکھ رہے ہیں ماں باپ کا، یہ تو اخلاق ہے جو تم سے وہ پوچھ لیتے ہیں. لیکن تو ہی جب ماں باپ کا ہے تو تیری جائیداد تو سیکنڈ راؤنڈ کی ہے، پہلے ہی راؤنڈ تو ماں باپ کی ملکیت ہے. کہنا یہ ہے کہ علم میں ناسخ اور منسوخ نہ ہو تو لوگ گمراہ ہو جائیں گے. اسی کو قرآن نے کہا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اسی قرآن سے اللہ بہتوں کو گمراہ بھی کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت بھی دیتا ہے. مطلب کیا ہے؟ خالی آپ اوپر دیکھ لیے، ظاہر دیکھ لیے اور ترجمہ کرتے چلے گئے تو قرآن میں تو ظاہر یہ ہے کہ نماز کے قریب نہ کو، تو ہم لوگ زندگی میں کثرت مل گئی. نہیں، اس کے اندر جانا پڑے گا. کس حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا، کس حالت میں نہیں جانا. قرآن کہتا ہے جب شراب پیے رہو مت جاؤ، بے وضو رہو مت جاؤ. دیکھا آپ نے؟ تو ایک کنڈیشن ہے. ایسے ہی کبھی بھی کوئی بھی ایسے افراد آپ کے سامنے پائے جائیں کہ یہ قرآن میں نہیں ہے، وہ حدیث میں نہیں ہے، تو ایک لفظ ضرور بولے گا. 6666 آیتوں میں کون کون سی آیت سے مسئلہ نکلا اور کون کون سی آیت سے مسئلہ نہیں نکلا ہے آپ کو معلوم ہے؟ اگر معلوم ہے تب آپ یہ بولنے کا حق رکھتے ہیں. بایولوجی پوری پڑھیں گے تب نہ آپ ماسٹر بنیں گے. آپ آدھی پڑھ کر ماسٹر کہاں سے بن پائیں گے؟ یہ آگے گئے والے ہیں. اس لیے دھیان دیجیے گا، کبھی بھی ایسی حرکت ہو تو یہ بات ضرور دھیان رکھے گا. رب کا ارشاد فرماتا حبیب مکرم کہیے کہ جو بھی بھلائی ہو اپنے والدین پر خرچ کرو. یہ شروع اسلام میں تھا. زکات ماں باپ کو نہیں دے سکتے. ماں باپ اگر غریب ہے تو اے اولاد تیرے لیے بڑی سعادت مندی ہے کہ تو اپنے جسم کا ایک ایک قطرہ بھی ماں باپ کے لیے خرچ کر دے گا، تب بھی حق ادا نہیں. دولت کی بات کر رہا. اس لیے ماں باپ کی خدمت کرنا یہ سعادت ہے. ماں باپ کی خدمت کرنا یہ سعادت ہے. اب اس کے بعد دیکھیں اتنا سی لفظ جو ہے اس کو اللہ نے اٹھا لیا. لفظ یہی ہے، حکم کو اٹھائے، لیکن آگے اب پھر وہی کنٹینیوٹی ہے. والاقربین، ہاں رشتہ داروں کو زکات دے سکتے ہیں، اقربا کو زکات دے سکتے ہیں. بھائی بہن اگر خاندان میں ہیں ان کو آپ زکات دیجئے. آل رسول اور سادات کو زکات نہ دیجئے. آل رسول اور سادات کی مدد کیجئے. 2500 روپئے جو 1 لاکھ میں نکال رہے ہیں یہ سب آپ زکات دیجئے غریب فقراء مساکین غیر سید کو. اور جو سادات ہیں آل رسول ہیں ان کو وہ جو 97,500 بچ رہے ہیں ان سے ان کی مدد کیجیے، ان کا تعاون کیجیے. جیسے آپ نے ماں باپ کا تعاون، ماں باپ سے زیادہ حقدار ہے، کیونکہ یہ خوش ہو گئے تو نبی خوش ہو جائیں گے، اور نبی خوش ہو گئے تو ماں باپ بھی بخشے چلے جائیں گے، آپ ہم سب بخشے چلے جائیں گے. والیتامی، یتیموں کو دیجیے. والمساکین، مسکینوں کو دیجیے. وابن السبیل، مسافروں کو دیجیے. اگر واقعی ضرورت مند ہے، گھر میں دکاندار تھا 92 کلومیٹر گیا، چوری ہو گئے سارے لیپ ٹاپ، سارے پیسے، ساری چیزیں چوری ہو گئی، تنے تنہا ہے، اب مسافر ہے، گھر کا مالدار رہے، لیکن اللہ کہتا نہیں، ضرورت کی تکمیل کا نام زکات ہے، اس کی ضرورت پوری کرو. ایسا مسافر اگر موجود ہو تو ان کی بھی آپ زکات سے مدد کر سکتے ہیں. وما تفعلوا من خیر. اور سنیے یہاں پر مالداری جتانے کے لیے مت دینا، بلکہ یہ سوچتے ہوئے دینا اے انسان اس سال تجھے دے رہا ہوں، خدا کرے اس میں اتنی برکت ہو کہ آئندہ سال تو دینے والا بن جانا، تو دینے والا بن جانا. تو اگر تو میرے پیسے سے مالدار بنے گا تو جتنے دن تک تو زکات دے گا مجھے بھی ثواب ملتا رہے گا. اس نیت سے دینا، اپنے آپ کو مالدار سمجھتے ہوئے نہیں دینا. اسی کو اللہ فرمایا وما تفعلوا من خیر. اور جو بھی تم بھلائی کرو گے فإن اللہ بہ علیم، اس کو اللہ جانتا ہے، اس کو اللہ جانتا ہے تیری نیتوں میں کیا ہے، تیرے خیالات میں کیا ہے، تیرے احساسات میں کیا ہے. اس لیے جس کو بھی دیجیے ان سے دعائیں لیجیے. یہ آپ کی امانت ہے، آپ ہی سے مستحق ہو. ہم تو امین تھے، ہمارے پاس رب نے رکھا تھا، ہم آپ کی امانت تھے، ہم آپ کو دے دیے. اب ہمارے لیے دعا کیجیے اور ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ اس میں اتنی برکت دے کہ آئندہ سال لینے والے نہیں دینے والے آپ بن جائیں.
دعا کیجیے پروردگار عالم آپ کو ہم سب کو ایسی توفیق کامل عطا فرمائے.